قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہی ہو. گھمنڈ نہ کرو کسی چیز پر. حضور فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار بنوں گا. ولا فخری، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے. پھر آگے حضور فرماتے وانا اول شافع، اور میں ہی سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں گا. سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور فرماتے وَأَوَّلُ مُشَفَّعٌ، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی. تو عقیدہ رکھو کہ حضور شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. ایک حدیث اور سنو، مشکات شریف کتاب الاذان کی حدیث ہے. عن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے کہا جس وقت کی اس نے اذان سنی. اذان سنی، کہا کیا کہا؟ اذان سننے کے بعد جس نے کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یعنی اذان سننے کے بعد اذان کی دعا جس نے پڑھی تو حضور فرماتے فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا. حضور شفاعت کریں گے. لکھا ہے کہ حاجی اگر سچا حج کر کے آیا اور حج کرنے کے بعد وہ نمازوں کو نہ چھوڑا، گناہوں کے قریب نہ گیا، تو ایسا حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا. ایک حاجی کا اتنا بڑا درجہ. ایک حافظ قرآن کے بارے میں لکھا ہے وَيُشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ایک حافظ قرآن کی شفاعت 10 گھر کے 10 لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی. كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، وہ 10 ایسے ہوں گے جو جہنمی ہو چکے ہوں گے. اور ایک اذان دینے والا کتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا؟ لکھا اذان دینے والا قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا، اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز کو سنتے ہوں گے. بتاؤ، حاجی شفاعت کرائے، حافظ شفاعت کرے، مؤذن شفاعت کرے، اور رسول اللہ خود فرما رہے میں شفاعت کروں گا. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں وہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب اپنی بیٹی سے کہے دین کی نہ جانے کی تمہارا باپ پیغمبر ہے بخشوا لیں گے، تو ہمارے تو ان کام کا ہی مارے. ارے حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کو ڈرانے کے لیے نماز روزہ کی طرف سرکار اپنی بچی کو ترغیب دلانے کے لیے ایسا کہے ہیں، ورنہ حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت قبول کی جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. حق مانے اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. لیکن آپ لوگ سوچو تو ہے کہ یار مولانا اتنا سنا ہے دین سب شفاعت کے بارے میں، یہ لوگ نہیں پڑھاتے کہا.
پڑھا تو انہوں ہے، پڑھا ہم ہوں جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں لکھا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے، کون کتاب ہے؟ اللہ فرماتا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو جائیں گے، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور اسی کو پڑھ کر بہت سے ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہ نہ سوچو کہ قرآن انہوں پڑھاتے قرآن انہوں پڑھاتے تو کئی معاملہ کاہے بگڑا ہے بیچ میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یوں نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہی قرآن انہوں پڑھائے وہی قرآن تمہوں پڑھو، تو کئی کس کے گڑبڑان ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے یہ کہ اس کو پڑھ کر بہت سے ہدایت پائیں گے، بہت سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پڑھتے وہ بھی ہیں لیکن ان کو 40 دن چلم لے جائے کہ ایسا رٹاوا جات ہے کہ غیب ماننا شرک، نبی کے لیے شفاعت کا ماننا شرک، حضور کو حاضر و ناظر ماننا شرک، لے کے جائے جماعت میں 40 دن میں ایسا رٹائی دیتے ہیں، دل میں بھر دیتے ہیں کہ پھر ان کا چاہا جتا قرآن سنا حدیث سنا لیکن ان کے پلے نہیں پڑے تھے، بکی ہیں وہ ہے جو ان کا چلم رٹاوا جاتا انہوں میں نہیں۔ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ بتاؤ تھے ان کے مثال ویسے ہے، کیسے ہے؟ کہیں مانت نہیں ہے، ان کا رٹاوا جاتا ہے، ان کی مثال ویسے ہے، کیسے بتاؤ تھے؟ ایک آدمی رہا کہ بیہا ہوا اور مہروا کا رخصت کرا کے لے کے آوا، اور 3 مہینہ بھوا بیہائے کے ایک لڑکا بپا ہوئی گا، بپا تو بن گا لیکن ہفتہ 2 ہفتہ میں ہو کے چہرہ سب مرجھائے گا۔ تو ایک دن کے مہروا کہے لگا کہ کس کے رے سب کے گھرے لڑکا پیدا ہوتا تو چہرہ چتک رہا تھے، ہمارے یہاں جو دن سے پیدا ہوا تو چہرہ اترتے جاتے، کہا بات ہے رے؟ تو کہتے تم کا کہاں یا گاؤں نکلا باپ ہوتا، تم کہا تو چہرہ کہے اترے تھے؟ کہیں کہے کہا جہارے جائی تھے وہارے پکڑ پکڑ پوچھا تھے کس کے رے 3 مہینہ بیہائی بہت کہ لڑکا کیسے ہوئی گا رے؟ تو عورتیا کہے تو سمجھا نہیں پاؤ تھے، تو کہیں کہا سمجھا دی، جب 9 مہینہ پر ہوئے چاہے 3 مہینہ ہوئی گا تو ہم کہا سمجھائے دی؟ تو عورتیا کہے تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمہرے بیہائی کتے دن ہوا؟ تو کہیں 3 مہینہ، کہیں سو ہمرے بیہائی، کہیں تمہرے بیہائی 3 مہینہ ہوا، کہیں سو لڑکوا کتے دن پر ہوا، کہیں سو 3 مہینہ ہوا، تو میری وقت ہے جوڑ سب کئی مہینہ ہوئی گئے رے پڑھائی اس پہاڑا گھر میں، کہیں 3 مہینہ تیرے بیہائی ہوا 3 مہینہ ہمرے بیہائی ہوا اور 3 مہینہ لڑکا ہوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئی گئے رے۔ تب کے سمجھ ماما کہیں ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بھوا ہے۔ اب گاؤں والے ان پر کھپا کہ سب کونو سار بول دے تو کہ خیریت نہیں ہے۔ سویرے نکلا تو کونو پڑوسی کرتا کھینچس کیسے ادھر اور ادھر ہی کس کے دے 3 مہینہ تیرے بیائی بھوا لڑکا کیسے ہوئے گا رے؟ تو کہا 3 مہینہ کہاں بھوا ہے ہو؟ 3 مہینہ ہمرے بیائی ہوئے گا، 3 مہینہ مہروک بیائی ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا بھوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گا ہے، 9 مہینہ نہیں بھوا لڑکا۔ پورا گاؤں ایک لنگ وہ اکیلے ایک لنگ، وہ ہے بکہ جو مہروا رٹائے دی اس گھر میں۔ یہی حال ان کا ہے، 40 دن کے چلم لے جا کے ایسا رٹائے دیتے ہیں کہ نبی شفاعت نہیں کرائیں گے شرک ہے، نبی کے لیے غیب نہیں، غیب مانا شرک ہے، اللہ جانے کہاں پڑھ لیتے ہیں۔ اے میرے دینی بھائیوں اپنا ایمان بچاؤ، اعمال اچھے کرو۔ دیکھو رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، لکھا ہے حدیث شریف میں کہ مسلمان کی پہچان ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے اس کے چہرے پہ خوشی ہوگی۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ رمضان کے آنے سے خوش ہوگا، اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ رمضان کے جانے سے غمگین ہوگا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اچھا بتاؤ آج ہمارے تمہرائی ماں پاوا جاتے ہیں، رمضان آوے والا ہے اور ہمارے لوگوں حال پوچھو سوائے خودکا کے کچھ نہیں کہ اب سب بند ہو جائے کھانا پینا، کہا بتے روزہ رکھے پڑی بولو۔ اور جب رمضان جائے لگی تب کھینس نکلی کہیں اب تو بس 29 کے چاند ہے یہ پہلے جان جی 29 کے۔ مسلمان کی پہچان ہے رمضان آئے تو خوش ہو جائے، جانے لگے تو غمگین ہو جائے۔ اے لوگو رمضان کی قدر کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ حدیث پاک میں کہ جب مسلمان رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے
تو حضرت ابو ہریرہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے والا جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا، اتنا دور کر دیا جاتا، جیسے حدیث میں ہے کہ کوا کا بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ کوا کا بچہ اڑنے لگے اور اڑتے 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 پوری زندگی اڑے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے، تو ان دنوں میں جتنی دور تک وہ اڑ جائے گا اللہ تعالیٰ رمضان کے ایک روزے کی برکت سے اتنا ہی دور جہنم سے اس کو کر دے گا۔ بتاؤ کوا کا بچہ کتنا اڑے گا، کتنے کلومیٹر پوری زندگی میں اڑے گا، اللہ اتنی ہی دور رمضان کے ایک روزے کی برکت سے جہنم سے دور کرے گا۔ اور جو خوش نصیب مسلمان 300 روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کتنا قریب کرے گا اور جہنم سے کتنا دور کرے گا اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ لو، دوا نہ خریدو، کچھ تو ایسے مکار ٹائپ کے رہے کہ جیسے رمضان چاند نکلے ویسے 2-4 پتہ جو ہے ڈپلیکیٹ خرید لیں گے اور جیب میں نہیں لیں، تاکہ ہوٹل پر بغیر بغیر کہیں ہیں گبر گبر، کوئی کہ ارے یار بڑکو تم رمضان میں کھا، ارے یار کہا بتے دیکھو نا دوا بھی بیمار ہم ڈاکٹر دوا لکھے سے کہا کر بتا، ارے تم کس کو دکھا رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہو خدا کی رضا کے لیے۔ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزئ بہ، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں اس کو میں خود مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ مل جائے اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ اس لیے روزہ رکھ لو، بہانہ نہ کرو، خدا جانے پھر دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے، بیچ میں بلاوا نہ آ جائے، ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں رمضان آ رہا ہے، روزے رکھ لو، تراویح پڑھ لو، اور تراویح میں ایک چیز یہ بھی دھیان رکھو، آج کل بڑی غفلت ہو گئی لوگوں میں، لاپرواہی، کہ اگر قرآن شریف 10 دن میں ختم ہو گیا تو سمجھتے میری تراویح ہو گئی، 5 دن میں قرآن ختم ہو گیا تو سمجھتے میری تراویح ہو گئی۔ نہیں نہیں، قرآن کا سننا تراویح میں افضل ہے، سنت ہے، لیکن تراویح 300 تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنا گناہ ہے۔ قرآن سنو نہ سنو لیکن تراویح کا پڑھنا تم پر 300 ضروری ہے، عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ میری ماں بہنیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتی، کسب نہیں کچھ، اس لیے کہ بھوکن مرے میں یہاں بہت آگے رہا تھا، جہاں تنک مرد سے تنک کچھ ٹنڈ پن بھوا بس کھانا چھوڑ دیں۔ تو یہ روزہ رہو نماز نہ پڑھو، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آنے والے رمضان میں روزہ بھی رکھو، تلاوت قرآن بھی کرو، تراویح بھی پڑھو، اور یہ سوچ کر کہ خدا جانے آئندہ رمضان ملے کہ نہ ملے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں کوئی دم کے چہ چہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی۔